السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی 8ویں حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ طہور طا کے ضمہ کے ساتھ، مصدر ہے۔ طہور کا معنی ہوگا پاک کرنا۔ انا کے معنی ہوتا ہے برتن، انا ان کے معنی برتن، اذا معنی جب، اناء احدکم، احد معنی ایک، مرادی معنی ہوگا کوئی، اذا معنی جب، ولغ یلغ، ولغ یلغ باب ضربہ سے معنی ہوگا چاٹنا، زبان کا داخل کرنا۔ جس کو عام زبان میں کہہ سکتے ہیں منہ لگانا یا منہ داخل کرنا۔ کلب منے کتا، کلب منے کتا، الکلب کتا جمع کلاب۔ ان یغسلہ 7 مرات، غسل یغسل، غسل یغسل کے معنی ہوتا ہے دھلنا۔ ان یغسل ان حرف ناصب ہے، اسی لیے فعل مضارع منصوب ہے۔ ان یغسل 7 مرات، 7 معنی 7، مرات مرتن کی جمع ہے، معنی ہوگا مرتبہ، 7 مرات 7 مرتبہ، 7 بار۔ اولاہن بالتراب، اولا کے معنی ہوتا ہے پہلا، اولا معنی پہلا، یہ اول کی مؤنث ہے، اول مذکر ہوتا ہے، اول کی مؤنث اولا معنی پہلا یا پہلی، اول معنی پہلا، اولا معنی پہلی۔ بالتراب، تراب معنی مٹی۔ وفی لفظ له فلیرقہ، وفی لفظ معنی ہو فی روایت، یعنی دوسری سند میں جو حدیث ہے یا دوسری روایت میں جو حدیث آئی ہے وہ یہ کہ فلیرق، یہ لفظ ہے۔ اراق یریق اراقتن، باب افعال سے معنی ہوگا اڈیلنا، پھینکنا، گرانا۔ فلیرق چاہیے کہ گرا دے، چاہیے کہ پھینک دے، باب افعال سے۔ اور فلیرق یہ فعل امر غائب ہے، فعل امر غائب ہے۔
وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب. اخرا، اخرا مانے آخری بار، اخرا مانے آخری، یہ آخر کی مؤنث ہے. بالتراب، تراب مانے مٹی. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، طہور اناء احدکم، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہور پاک کرنا، اناء احدکم تمہارے کسی برتن کو، تم میں سے کسی کے برتن کو. اذا ولغ فیہ الکلب، جب کتا اس میں منہ ڈال دے. اذا ولغ، جب منہ ڈال دے، فیہ اس میں، الکلب کتا، یعنی وہ برتن جس میں کتا برتن ڈال دے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے صاف کیا جائے گا، کیسے پاک کیا جائے گا. ان یغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھلو. ان یغسلہ، اس کو دھلو، 7 مرات، 7 مرتبہ. دھلنے کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اس کا تعلق پانی سے ہوتا ہے. ان یغسلہ 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھلو. یعنی جس برتن میں کتا منہ ڈال دے، منہ داخل کر دے، یا پانی پی لے، یا منہ ڈال کر کے کھا لے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ ان یغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھلو. اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے. اولاہن، جو 7 مرتبہ بھی عدد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، 7 مرتبہ دھلنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر اولاہن، ان تعداد میں سب سے پہلے نمبر پر بالتراب، مٹی سے. یعنی سب سے پہلی بار، پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرو. اب مٹی سے صاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ برتن کو پانی سے دھل لیا جائے اور مٹی اس میں داخل کر لی جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ مٹی گیلی ہو اور وہ گیلی مٹی برتن میں ڈال دی جائے اور لیپ لگا دیا جائے، اس کو پوت دیا جائے، صاف کر دیا جائے. اولاہن بالتراب مطلب یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ مٹی سے، یعنی پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرو. صاف کرنے کا طریقہ بتایا گیا، یا تو برتن کو دھل لو اور مٹی اس میں داخل کر دو، یا پھر گیلی مٹی لو اور وہی گیلی مٹی برتن میں ڈال دو اور پورے برتن پر اس کو لیپ لگا دیا جائے، پوری برتن پر مٹی لگا دی جائے. اخرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. کس حدیث کو؟ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. تمہارے کسی برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب کتا اس میں منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھلو. اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرو، مٹی سے دھلو. اخرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے. وفی لفظ لہ، اور امام مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہے فلیرقہ، یعنی اس میں جو کچھ ہے گرا دو. فلیرق، چاہیے کہ گرا دو، ہو جو اس کچھ برتن میں ہے، جو کچھ برتن میں کھانا ہو پینا ہو اس کو گرا دو. یعنی کتا کھانے میں یا پینے میں منہ ڈال دیا ہے، تو اب وہ چیز چاہے پینے والی چیز ہو یا کھانے والی چیز ہو، فلیرق ہو، حکم ہے کہ اس کو گرا دو، بہا دو، پھینک دو. یعنی کھانا کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. پانی کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا. اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھلا جائے گا، 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا. ایک مرتبہ مٹی کا استعمال کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اس میں کھانا پینا موجود ہے وہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. کیونکہ کتا نجس ہے. کتا کیا ہے؟ یہ ناپاک ہے. تو اب ناپاک چیز اس کھانے اور پینے کے اندر
داخل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کو گرایا جائے گا، یہی حکم ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کھانا یا پینا ہے اور یہ استعمال کی چیز ہے، کھانے اور پینے کی چیز ہے، اس کو پھینکنا گناہ ہے، نہیں۔ جس برتن میں کتا منہ ڈال دیا ہے اس پانی کو یا اس کھانے کی چیز کو زمین پہ گرا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا، یعنی اس کو گرانا ضروری ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کھانا برباد ہو رہا ہے یا پینے کی چیز خراب ہو رہی ہے، پھینکا جا رہا ہے، اسراف ہے، نہیں، اسراف نہیں ہے، بلکہ یہی حکم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے، چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ کھانا ہو، اس کو گرا دیا جائے گا۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ أُخْرَاهُنَّ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، ترمذی کی روایت میں جو لفظ ہے اس میں یہ کہ اخراہن او اولاہن بالتراب، 7 مرتبہ پانی سے دھلنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، اخراہن آخری مرتبہ، او اولاہن یا پہلی مرتبہ، بالتراب مٹی کا استعمال کرنا ہے، یعنی پہلی مرتبہ یا 7ویں مرتبہ مٹی کا استعمال کیا جائے گا، تب جا کر کے برتن یہ کیا ہوگا، پاک اور صاف ہوگا۔ یعنی اس حدیث میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ 7 مرتبہ جو دھلا جائے گا اس میں اختیار ہے، چاہے تو ہم پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کریں یا پھر آخری مرتبہ مٹی کا استعمال کریں، لیکن یہ مٹی کا استعمال کرنا یہی مسنون ہے، یہی حکم ہے، اور یہ علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، یعنی بغیر مٹی کے برتن پاک نہیں ہوگا، بغیر مٹی کے برتن پاک نہیں ہوگا، چاہے دنیا کی سب سے اعلیٰ درجے کا کوئی کیمیکل استعمال کر لی جائے یا کوئی مسالہ استعمال کر لی جائے یا بہترین صابن استعمال کر لی جائے، اس سے پاکی اور صفائی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس برتن کی صفائی کے لیے مٹی کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ کتا نجس ہے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کتا نجس ہے، یعنی ناپاک ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس برتن کو 7 مرتبہ دھلا جائے گا، یہ 7 کی جو گنتی ہے یہ ضروری ہے، یعنی 7 مرتبہ ہی دھلا جائے گا۔ اس کو دھلنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ مٹی لگائیں یا 7ویں مرتبہ مٹی لگائیں، دونوں جائز ہے، دونوں میں رخصت ہے، اجازت ہے۔ حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ 7 کی گنتی پوری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گندگی کو پاک کرنے کے لیے، ناپاکی کو پاک کرنے کے لیے جو عدد شریعت بتائی گئی ہے وہ 3 مرتبہ کی ہے، تو احناف کے ہاں یہ حکم ہے اس کو 3 مرتبہ دھلا جائے گا، جبکہ یہ حدیث کے خلاف ہے، صحیح حدیث کے، بخاری مسلم کی روایت کے خلاف ہے۔ کیا صحیح مسئلہ ہے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا تب پاک اور صاف ہوگا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی مٹی کی تاثیر اور مٹی کی قوت۔ پیارے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ کتے کی نجاست یا کتے کی گندگی کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کرو، اور ظاہر ہے مٹی کا استعمال اور مٹی کا پانا کتنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اطباء نے، سائنس دانوں نے یہ کہا ہے، ماہرین نے بتایا ہے، محققین نے یہ کہا ہے کہ کتے کے اندر جو جراثیم پایا جاتا ہے اس جرثومے کو یا اس جراثیم کو مارنے کے لیے ایک سب سے مفید اور کارآمد جو چیز ہے وہ ہے مٹی، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے واضح کر دیا تھا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو اور 1 مرتبہ اس کو مٹی سے صاف کرو۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے گھروں کو کتے وغیرہ سے پاک رکھنا چاہیے، گھروں میں کتے کو نہیں آنے دینا چاہیے، کتے کو دور رکھنا چاہیے۔ صرف ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتے کو پالنے کی اجازت دی ہے، جس کا تعلق
گھر کی رکھوالی سے ہے، کھیت کی رکھوالی سے ہے، بکریوں کی حفاظت سے اس کا تعلق ہے، اس کے علاوہ شوقیہ کتا پالنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یا تو شکار کے لیے کتا پالیں، یا بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا پالیں، یا پھر اپنے گھر مکان کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتا پالیں، تو یہ اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شوقیہ کتا پالنا یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، کہ جو شخص بغیر کسی ضرورت کے شوقیہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے عمل میں سے ایک قیرات برباد ہو جاتا ہے، نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں، اور بعض روایت میں 2 قیرات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ علی کل حال کتے کے سلسلے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صراحت فرمائی ہے کہ کتا نجس جانور ہے، سب سے ناپاک جانور ہے، اور جس گھر کے اندر یا جس گھر میں یا جس دروازے پر کتے رہتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ کتا اگر شوقیہ پالا جائے تو نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھلو، اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ اپنے برتنوں کو یا اپنے گھروں کو کتوں سے محفوظ رکھو، اس کو دور رکھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔